السلام علیکم دوستوں، میں ساجد علی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے یہ ٹاپک مشرف اینڈ دا ایشو آف یونیفارم۔ مشرف کے پاس 2 عہدے تھے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ بھی تھا۔ تو یہ ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے، اس پر ڈسکس کریں گے۔ پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مشرف تھا چیف ایگزیکیوٹیو بنا تھا 14 اکتوبر 1999۔ تو یہ چیف ایگزیکیوٹیو جیسے ہی مشرف بنا تو مشرف کے پاس زیادہ سے زیادہ سب سے زیادہ پاورز آ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھا۔ اس نے مارشل لا امپوز کی تھی، نواز شریف کی جو گورنمنٹ تھی اس کو ختم کیا تھا 12 اکتوبر کو۔ یہ ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اچھا، چیف ایگزیکیوٹیو جو اس نے اپنے پاورز استعمال کر کے ایک آرڈر پاس کیا تھا جس کا نام ہے پریزیڈنٹس سکسیشن آرڈر۔ یہ پریزیڈنٹس سکسیشن آرڈر پاس کیا تھا 21 جون 2001 کو۔ پریزیڈنٹ سکسیشن آرڈر کے مطابق جو پریزیڈنٹ تھا پہلے طرار، جو نواز شریف کی حکومت میں تھا، یہ ایک جو پریزیڈنٹ تھا پہلے، اس کو ریموو کیا گیا۔ بات آپ نوٹ کریں، کیا کیا گیا؟ ریموو کیا گیا تھا۔ پریزیڈنٹ طرار کے جو اس کا جو ٹائم پیریڈ تھا اس کو ختم ہونے میں اب بھی اباؤٹ 18 منتھ تھے، 18 مہینے تھے، لیکن چیف ایگزیکیوٹیو کے پاورز اس نے استعمال کر کے پریزیڈنٹ سکسیشن آرڈر اس نے پاس کیا تھا۔ کس نے؟ جنرل مشرف نے، اور پریزیڈنٹ طرار کو ریموو کیا۔ نہ تو پریزیڈنٹ طرار نے ریزائن دیا تھا اور نہ ہی اس کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اس کو ریموو کیا گیا تھا۔ ٹھیک، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ اب آتے ہیں جو یہ ٹاپک ہے ہمارا، اس کے پاس جو 2 عہدے اب آ گئے تھے۔ اب جو مشرف تھا پرماننٹلی فار 5 ایئرس، جو پریزیڈنٹ بھی بن چکا تھا اور اس کے علاوہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھا۔ کچھ وقت کے بعد جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز تھے یا جو بھی لوگ تھے، اس کی جو اپوزیشن تھی، تو ان لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جو پریزیڈنٹ ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان، اس کے پاس 2 عہدے نہیں ہونے چاہیے جیسے کہ مشرف تھا۔ مشرف کو اب چیف آف آرمی اسٹاف کا جو اس کی جو یہ پوسٹ تھی وہ چھوڑنی چاہیے۔ تو 17th امینڈمنٹ، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی لاسٹ لیکچر میں، 17th امینڈمنٹ کے دوران بٹوین PMLQ اینڈ MMA، متحدہ مجلس عمل، یہ ایک گروپ آف پارٹیز تھا۔ تو ان دونوں جماعتوں کے درمیان، اس گروپ اور اس جماعت کے درمیان ایک ایگریمنٹ پاس ہوئی تھی 17th امینڈمنٹ سے پہلے کہ جو مشرف ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی جو پوسٹ ہے اس کو اب چھوڑ دے گا۔ ٹھیک ہے، تو 26 دسمبر 2003 کو یہ ڈسکشن فائنل ہوئی تھی، اور جنرل مشرف نے ٹی وی ریڈیو پر یہ اناؤنس بھی کیا تھا، یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ اب جو
چیف آف آرمی اسٹاف کی جو پوسٹ ہے وہاں سے وہ ریزائن دے دے گا. اب وہ اور ایک ہی پوسٹ جو پریزیڈنٹ ہی رہے گا وہ سنبھالے گا. اچھا، اب اس نے جو ٹائم لمٹ کیا دی تھی، اس نے کہا تھا کہ 31 دسمبر 2004 تک یہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ امپلیمنٹ کر دوں گا. مطلب جو اس نے بات کہی تھی کہ اب جو ایک عہدہ وہ سنبھالے گا، مطلب وہ پریزیڈنٹ رہے گا، وہ 21 دسمبر 2004 تک اس پر عمل کرے گا. ٹھیک، ٹائم کوئی بھی ہو سکتا ہے. اچھا، یہ آرٹیکل نمبر 41 1973 کانسٹیٹیوشن پر ہم نے 17th امینڈمنٹ میں کچھ ڈسکس کی تھی بریفلی. یہ جو آرٹیکل ہے اس میں کوالیفیکیشن الیکشن آف پریزیڈنٹ جو ہے ڈسکس کی گئی ہے. مطلب جو پریزیڈنٹ ہوگا پاکستان کا وہ الیکٹڈ ممبر آف نیشنل اسمبلی ہوگا، الیکٹڈ ممبر آف نیشنل اسمبلی. اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور عہدہ، کوئی اور جاب پوسٹ نہیں ہونی چاہیے. تو ہم بات کرتے ہیں، یہ بات کی گئی ہے آرٹیکل نمبر 41 کے کلاز نمبر 2 میں. اب اس آرٹیکل کے تحت مشرف جو ہے اس کے پاس جو ایک ہی پوسٹ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اب پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. ٹھیک ہے. اچھا، رول آف پرونشل اسمبلیز. تو پرونشل اسمبلیز کا کیا ریئیکشن تھا اس کے متعلق؟ یونیفارم میں بھی تھا پریزیڈنٹ، وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھا اور پریزیڈنٹ بھی تھا، 2 عہدے تھے. تو پنجاب کا جو چیف منسٹر تھا چودھری پرویز الہی، اس کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ مشرف کو دونوں ہی عہدوں میں رہنا چاہیے. چیف آف آرمی اسٹاف کی جو پوسٹ ہے وہ ختم نہیں کرنی چاہیے، مطلب وہ رہ سکتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد مشرف نے خود یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ 96% جو پاکستانی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں یونیفارم میں رہوں، مطلب میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہوں. یہ سسٹم کی مطلب اس کے لیے ضروری ہے، پاکستان کی جو ساورنٹی ہے. اچھا، اب آتے ہیں سندھ اور پنجاب اسمبلی میں جو PMLQ کے جو پرو مشرف جو بھی ممبرز تھے، اس کی سپورٹ میں جو بھی ممبرز تھے، تو ان لوگوں نے ریزولوشن پیش کی تھی. کہاں پر؟ پرونشل اسمبلی میں. ریزولوشن پیش کی کہ مشرف کو پریزیڈنٹ کے ساتھ ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہنا چاہیے. اگر وہ دونوں ہی جو پوسٹیں جو عہدے ہیں کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے. اب آتے ہیں اس کے بعد والی جو پوائنٹ ہے، پریزیڈنٹ ٹو ہولڈ این ادر آفس بل. نیشنل اسمبلی میں یہ ایک بل پیش کیا گیا جس کا نام ہے دا پریزیڈنٹ ٹو ہولڈ این ادر آفس بل. یہ بل پیش کیا گیا تھا تو اس وقت نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن نے ٹوٹلی بائیکاٹ کر دیا اس پر. تو یہ جو پریزیڈنٹ ٹو ہولڈ این ادر آفس بل ہے یہ پاس نہیں ہونا چاہیے. لیکن جلدی سے ہی 14 اکتوبر 2004 کو یہ بل نیشنل اسمبلی میں پاس کیا گیا. تو جو اپوزیشن تھی، اپوزیشن نے چیلنج کیا، ایک ریزولوشن پیش کی، نو کانفیڈنس فار اگینسٹ دا اسپیکر.
اسپیکر کے خلاف ایک ریزولوشن پیش کی جو نو کانفیڈنس ووٹ کی جو ریزولوشن تھی. اس سیشن میں جب یہ نو کانفیڈنس ریزولوشن ڈسکشن ہونے والی تھی اس کو جو پریزائڈنگ کیا تو وہ تھا ڈپٹی اسپیکر. اس نے اس ریزولوشن فار نو کانفیڈنس ووٹ پر جو ریزولوشن پیش کی تھی اپوزیشن نے اس پر ڈسکس ہی نہیں کرنے دیا ان کو. فائنلی نیشنل اسمبلی میں 14 اکتوبر 2004 کو یہ بل پاس ہو گیا. اب اس کے بعد سینٹ میں یہ 2 نومبر 2004 کو یہ سینٹ میں پاس ہوتا ہے اور 14 اکتوبر 2004 کو یہ نیشنل اسمبلی میں پاس ہوتا ہے. اب سینٹ میں بھی جو اپوزیشن ہے اس نے مکمل طور پہ بائیکاٹ کیا کہ یہ جو بل ہے یہ پاس نہیں ہونا چاہیے. اس بل کے مطابق جو پریزیڈنٹ ہے وہ دوسری پوسٹ بھی رکھ سکتا ہے، مطلب وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی جو رہ سکتا ہے جب تک وہ پریزیڈنٹ ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے دوستو، تو اپوزیشن کا جو رول تھا اس نے ریزولوشن پیش کی اور اس کے بعد پھر بھی یہ جو بل ہے یہ پاس ہوا اور پاکستان کا یہ مطلب جو مشرف ہے وہ دونوں ہی پوسٹیں چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ پریزیڈنٹ کی جو دونوں ہی عہدے ہیں ان کو کنٹینیو کیا جب تک وہ پریزیڈنٹ رہا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.